جب حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ مدینہ کے گورنر بنائے گئے تو اس وقت ان کا ذاتی ساز و سامان اس قدر وسیع اور عظیم تھا کہ صرف اسی سے پورے 30 اونٹ لاد کر مدینہ منورہ بھیجے گئے۔ لباس طعام و عطریات کے بے حد شوقین تھے۔ نفاست پسندی کا یہ عالم تھا کہ جس کپڑے کو دوسرے لوگ آپ رضی اللہ عنہ کے جسم پر ایک دفعہ دیکھ لیتے تھے دوبارہ نہیں دیکھتے تھے۔ خوشبو کے لیے مشک اور عنبر استعمال کرتے تھے۔ رجا بن حیات کا بیان ہے کہ ہماری سلطنت میں سب سے زیادہ خوش لباس، معطر اور خوش خرام شخص عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ تھے۔ آپ جس طرف سے گزرتے تھے گلیاں اور بازار خوشبو میں نہا جاتے، لیکن جس دن خلیفہ اسلام بنے آپ رضی اللہ عنہ نے ساری جاگیریں واپس کر دی اور فرش، لباس، عطریات، ساز و سامان، محلات، لونڈی و غلام اور سواریاں سب بیچ دیے اور قیمت بیت المال میں داخل کر دی۔ آپ کے پاس صرف ایک جوڑا رہتا تھا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز ہی کا واقعہ ہے کہ آخری وقت قریب آ پہنچا۔ ایک قریبی دوست مسلمہ عبد الملک قریب بیٹھے ہیں۔ اس کے بعد لڑکوں کو بلایا اور باچشم تر ان کو دیکھ کر فرمایا، اے میرے بچوں، 2 باتوں میں سے ایک بات تمہارے باپ کے اختیار میں تھی۔ ایک یہ کہ تم دولت مند ہو جاؤ اور تمہارا باپ دوزخ میں جائے، دوسری یہ کہ تمہارا باپ جنت میں داخل ہو۔ میں نے آخری بات پسند کر لی، اب میں تمہیں صرف اللہ کی حوالے کرتا ہوں۔ پھر فرمایا، جب مجھے دفن کرو تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ناخن اور منہ مبارک میرے کفن کے اندر رکھ دینا۔ آپ کی اہلیہ محترمہ کا بیان ہے کہ آخری وقت میں نے سنا کہ بار بار اس آیات کی تلاوت فرما رہے تھے۔ ترجمہ: یہ آخرت کا گھر ہم ان لوگوں کے لیے بناتے ہیں جو زمین میں نہ تفوق چاہتے ہیں نہ فساد کرتے ہیں، اور عافیت صرف پرہیزگاروں کے لیے ہے۔ اس کے بعد گردن جھکا لی اور وقت کا سب سے بڑا متقی انسان اپنے خالق حقیقی سے جا ملا۔ حضرت عبدالرحمن بن قاسم بن محمد ابی بکر فرماتے ہیں، جب حضرت عمر بن عبدالعزیز کا انتقال ہوا تو ان کے 11 وارث تھے اور ترکہ میں کل 17 دینار تھے۔ 5 دینار کفن پر خرچ ہوئے، 2 دینار میں قبر کے لیے جگہ خریدی گئی، باقی اولاد پر تقسیم ہوئے تو ہر لڑکے کے حصے میں فی کس 19 درہم آئے، اور جب بشام بن عبد الملک کا انتقال ہوا اور اس کا ترکہ اس کی اولاد میں تقسیم ہوا تو ایک ایک بیٹے کے حصے میں 10-10 لاکھ دینار آئے۔ بعد میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کی اولاد میں سے ایک نے جہاد کے لیے ایک دن میں 100 گھوڑوں کا عطیہ دیا، جبکہ ہشام بن عبد الملک کی اولاد میں سے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ اس قدر تنگ دست ہو چکا تھا کہ لوگ اس بیچارے کو صدقہ و خیرات دیا کرتے تھے۔ دوستو، ہمیشہ یہ بات یاد رکھو کہ برکت حلال مال میں ہی ہوتی ہے۔ جو لوگ دوسروں کا حق دباتے ہیں یا حرام ذرائع سے مال اکٹھا کرتے ہیں تو ان کے مال میں کبھی بھی برکت نہیں ہوتی۔